السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون عرض کرنا ہے کہ اس سے پہلے والی قسط میں نبی کے اپنی قبر میں زندہ ہونے کی بات آئی تھی، مضمون آیا تھا، اس کے لیے احادیث پیش کیے گئے تھے۔ آج اسی بات کو ایک دوسرے طریقے سے ثابت کرنا مقصود ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہے، احادیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ جب شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو نبی کا درجہ شہداء سے بہت بلند ہے، تو نبی بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں، لیکن ان کی زندگی کس طرح کی ہے اس کا تم کو شعور نہیں ہو سکتا، تم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بات مل رہی ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ رہ سکتے ہیں تو نبی تو ان سے بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بلند ہیں، تو وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس روزی ملتی ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ جب شہداء زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، تو انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، عن مسروق قال سألنا عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال اما انا قد سألنا عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، جو آیت اوپر پڑھی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہیں، عرش کے نیچے ان کی قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حیات برزخی میں زندہ ہوتے ہیں شہداء۔ جب شہداء زندہ ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہوں گے۔ ہاں، چار چیزوں کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی زندہ ہیں، یعنی نبی کو دنیا میں بھی زندہ مانا جاتا ہے چار چیزوں کے اعتبار سے۔ نمبر ایک، ان کی بیوی کا نکاح نہیں ہوگا، نبی کی بیوی کا نکاح نہیں ہوگا کیونکہ نبی ابھی بھی دنیا میں بھی زندے مانے جاتے ہیں۔ نمبر دو، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو دنیا میں بھی زندہ مانا جاتا ہے اور زندے کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نمبر تین، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھاتی ہے۔ اور نمبر چار، حضور کی نبی کی زندگی اتنی قوی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا دنیا میں بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت باقی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔